बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें देने पर टेलीविज़न पे तो पाबंदी है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारी बातें हो रही हैं, जो हमारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फवाद चौधरी के हवाले से बड़ी न्यूज़ है मेरे पास, और फवाद चौधरी ने PTI के टिकट होल्डर जिनको इमरान खान साहब ने टिकट दिए थे, 15 ऐसे टिकट होल्डर से उनसे रब्ता किया। हमारी जब उन टिकट होल्डर से बात हुई कि फवाद चौधरी से आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में क्या कहा है, फवाद चौधरी ने उनसे क्या कहा है, और उनका फिर इस हवाले से रिप्लाई क्या था। आम तौर पर अगर टेलीविजन में देखा जाए तो इमरान खान साहब का नाम लेना भी ममनू है। आप इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट पसे पर्दा चल रही हैं। उन तमाम डेवलपमेंट्स को कवर करने की इस व्लॉग में कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है हमने, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए, जैसे सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, खतीजा शाह हैं, ख़वातीन कारकुनान हैं, आलिया हमज़ा हैं, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है कारकुनान की। सुप्रीम कोर्ट शायद मुतहर्रिक हो, सिविल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी पटिशन की गई है। वो पटिशन क्या है, दरख्वास्त दायर की गई है रिलीफ के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जो बड़ी स्टोरी हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं, वो जो 1300 सीसी गाड़ियाँ हैं, इनके हवाले से भी है। बजट में गाड़ियों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़ी महदूद है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गाड़ियां कितनी महंगी होने जा रही हैं, और ये जो बजट में टैक्स हद बंदी है, इसका मतलब क्या है। 1300 सीसी गाड़ियां के हवाले से लोग कह रहे हैं कि महंगी होने का इम्कान है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, क्योंकि टैक्स ड्यूटी जो है वो जिस तरह से हटाई गई है, अब नई टैक्स ड्यूटी कितनी होगी, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा मार्केट पे। क्योंकि हमारी जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शहजाद साहब से बात हुई है, वो भी हम इस व्लॉग में रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, और वो है तहरीके इंसाफ के कारकुनान को रिलीफ के हवाले से। रिलीफ कैसे मिलेगा जी? देखें, रिलीफ राइट नाउ तहरीके इंसाफ के कारकुनान को जो दे सकती हैं वो अदालतें दे सकती हैं। आपको पता है कि हाई कोर्ट की अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा। 5वीं दफ़ा जो है अली मोहम्मद खान साहब को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर सनम जावेद, तैयबा राजा, खतीजा शाह, ये जो जितनी भी ख़वातीन कारकुनान हैं, इनको पेशी के लिए लेके जाया जाता है, और इनके नाम जो है वो फ़ौजी अदालतों के लिए तलब किए गए हैं इदारे की जानिब से। जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक किया कि अब तक 60 नाम जो हैं फ़ौजी अदालतों के लिए मांगे गए हैं सिविलियन से, हुकूमत से, और उन्होंने कहा कि ये 60 नाम हमें दे दें, हम इनके खिलाफ फ़ौजी ट्रायल चलाएंगे। पूछा गया क्या इसमें जो है वो इमरान खान साहब का भी नाम शामिल है, उन पर भी फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? तो लॉ मिनिस्टर ने बताया एज ऑफ नाउ अभी तक इमरान खान साहब का इसमें नाम शामिल नहीं है। यानी जो है मुकदमात वो एक हाशिर खान है, दीगर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन पर फौजी अदालतों में चलेंगे। अब इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, एडवोकेट फैसल हैं उनके थ्रू दायर की गई है, और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो गैर आइनी मुकदमात बनाए गए हैं वर्कर्स पर, उनको ख़त्म किया जाए, जो बेगुनाह वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाए, फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। इसके साथ दरख्वास्त में ये भी लिखा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज बुलाई गई थी, आपको पता है पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर विफाक में, उसके नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ ये लिखा है इस दरख्वास्त में कि सियासी वर्कर्स की जो गिरफ्तारियाँ हैं इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, और फिर लिखा है कि जो सिविलियंस हैं उनके मुकदमात आर्मी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। मैं इसके हवाले से आपको इनसाइट दे देता हूं कि जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी इस हवाले से डिटेल जजमेंट है कि सिविलियंस के मुकदमात सिविलियन कोर्ट में ही चलने चाहिए, उनका फौजी कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि सिविलियंस के मुकदमात फौजी कोर्ट में भी चलते रहे, उनका कोर्ट मार्शल होता रहा है। लेकिन जो आप ये कह सकते हैं एक लॉ कम्युनिटी है, जो एडवोकेट्स हैं, जो माहिर कानून हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को अपहोल्ड करते हैं, कि किसी भी तौर पर मिलिट्री अदालत में उनका जो है वो नहीं होना चाहिए, ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेयर ट्रायल का उनको हक दिया जाना चाहिए, और यही मुल्क के लिए बेहतर है, और ये आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट ना हो। मैं आपको बताऊं, विद इन
جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا ہم فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ چلائیں، کیونکہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں، کچھ گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہیں، وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. اس پر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے ود ان دا کیمپس آف مسلم لیگ نون. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس درخواست پر سپریم کورٹ اگر عمل کرے تو سپریم کورٹ ریلیف، بہت بڑا ریلیف دے سکتی ہے اگر چیف جسٹس اس درخواست پر بینچ بنا دیتے ہیں اور چیف جسٹس کی جانب سے کوئی حکم صادر فرما دیا جاتا ہے سول سوسائٹی کی. لیکن اس حالات میں بڑا مشکل ہو جائے گا چیف جسٹس کو بھی ریلیف دینا، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کے گھر بھی چھاپا مارا گیا، اور اس دوست کے گھر باقر سجاد ہیں، ڈان نیوز سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے گھر توڑ پھوڑ کی گئی. ان کے جو بہنوئی ہیں وہ جو ہیں وہ ایکس پی ٹی آئی ایم پی ہیں. تو یہ بڑی خراب صورتحال چل رہی ہے. بہرحال موونگ ٹو دا نیکسٹ نیوز، فواد چودھری کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتانی ہے. فواد چودھری کے پھر اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا آپ سے انکم ٹیکس کے حوالے سے جو بجٹ میں لگایا گئے ہیں اور گاڑیوں پہ جو ٹیکسز لگائے گئے. فواد چودھری نے، ناظرین اس ٹائم رائٹ ناؤ فواد چودھری از ورکنگ فار استحکام پاکستان پارٹی. یہ استحکام پاکستان پارٹی ایسی ہے کہ اس کو پہلے تو خود استحکام کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوٹے ایک پارٹی میں اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ان کا ووٹ مانگا جا رہا ہے. اور یہ بھی کتنے عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ کر. ان کو یہ شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو ان کو عمران خان صاحب کا ووٹ نہیں ملنا. استحکام پارٹی میں، استحکام پاکستان پارٹی میں تحریک انصاف کے لوٹوں کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. اب ہماری نیوز کے مطابق جو ہم نے اپنے سورسز سے ویریفائی کیا ہے، فواد چودھری صاحب نے تقریباً 13 ایسے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے رابطہ، جن پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ پارٹی ہے، ایک یہ وے آؤٹ ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کیا ہو. 13 میں سے 9 لوگ ایسے ہیں ناظرین جنہوں نے فواد چودھری کو ریفیوز کیا ہے. کچھ نے کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے. تو رائٹ ناؤ فواد چودھری از بیہائنڈ دا کلوز ڈور، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ از ورکنگ فار استحکام پاکستان پارٹی. اور عمران خان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب یہ کچھ کریں گے، اور وہ بڑا غصے ہوئے جب فواد چودھری صاحب گاڑی سے نکل کر بھاگے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کو ایسے نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب علی محمد خان بھی تو ہیں، 5 دفعہ جیل جا چکے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں تیار. حماد اظہر کے والد کو اٹھایا گیا، گھر پہ حملے ہوئے، فیکٹری بند کرنے لگے، لیکن حماد اظہر عمران خان صاحب کو چھوڑنے کو نہیں تیار. اس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان سے، ابھی آج پرویز خٹک صاحب کا بیان آیا کہ میں عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، میں استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہا، جہانگیر ترین سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب بھی ہسپتال میں جاتے ہیں تو کوئی ایسا مریض آتا ہے جو ہم کہیں کہ یہ پہلے سے ہی ڈیتھ بیڈ پہ ہے، تو وہ ایک جو مریض ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے جو کہ بری طرح فلاپ ہوگی. لیکن چلیں دیکھتے ہیں اس کا آگے مستقبل کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں اور اگلی خبر پہ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ گاڑیوں پہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے. ناظرین 1300 سی سی گاڑیاں ہیں، ان پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ 2005 میں جب مشرف صاحب کا دور تھا، انہوں نے ایک آپ کو پتہ ہے ایک ماڈریشن کا زمانہ تھا، آئی ٹی میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو اسپیشلی امپورٹڈ وہیکلز ہیں ان پر ایک ٹیکس کیپ کر دیا کہ آپ فار ایگزامپل کہ آپ نے جو امپورٹڈ وہیکلز ہیں ان کا ٹیکس 10% سے، فار انسٹنس 10% سے زیادہ نہیں بڑھانا. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دوسرے ملک سے یہاں پہ گاڑیاں آئیں، یہاں پہ لوگوں کے پاس ایزی ایکسیس ہو جائے ایک اچھی گاڑی کی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کریں. اس وجہ سے جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان پر جو ٹیکس ہے وہ اس کو کیپ کر دیا گیا، اس کو حد بندی کر دی گئی اس کی کہ یار آپ نے اس سے زیادہ ٹیکس امپورٹڈ گاڑیوں پہ نہیں لگانا ہے. اب اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ اس حکومت نے یہ کیا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، کہ 1300 سے ابو جو گاڑیاں ہیں وہ جو کیپ لگایا گیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس مختصر جو ٹیکس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اب انہوں نے وہ کیپ ختم کر دیا. اب یہ ٹیکس جو ہیں وہ زیادہ لگائیں گے. ابھی انہوں نے یہ بات مبہم ہے کیونکہ انہوں نے کوئی فگر نہیں دیا کہ کتنا ٹیکس آگے لگانے جا رہے ہیں. تو
یہ بات مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو گئی کہ جب انہوں نے کوئی فگر نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ کیپ ہٹا رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے، ظاہری بات ہے ہٹا اس وجہ سے رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس بڑھانے ہیں، اور جب انہوں نے 1300 سی سی سے زائد جو گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس بڑھائیں گے تو آبویسلی اس کی مارکیٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، اور جب گاڑیاں مہنگی ہوں گی تو اس کا اثر جو گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان پر ضرور پڑے گا۔ اس میں کون کون سی گاڑیاں فال کرتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جی ایل آئی، ایکس ایل آئی، ایکوا، ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر تو 1% اضافی ٹیکس بھی مزید لگا دیا گیا ہے، پریس اور مختلف گاڑیاں جو کہ 1300 سی سی سے زائد ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے سپیئر پارٹس کے حوالے سے بھی پہلے جو ٹیکس ڈیوٹی ہوتی تھی اس میں 4% کر دی گئی ہے، اس کو بڑھا کر اب 4% یعنی زیادہ ٹیکس ڈیوٹی ہو جائے گی سپیئر پارٹس کے حوالے سے۔ یہ 1300 سی سی سے زائد گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلا ویلاگ بھی کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ سوزوکی موٹرز نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ 1000 سی سی گاڑیاں جو ہیں ان پر ٹیکس ڈیوٹی نہ لگائیں۔ بڑی گاڑیوں کے حوالے سے بے شک دیکھ لیں، اور وہ وزیر اعظم نے وہی کیا ہے کہ جو 1000 سی سی یا 1300 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں جو کہ غریب لوگ خریدتے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگایا، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب اٹس کنفرم دیٹ کہ گاڑیوں کی مارکیٹ میں جو ہے وہ آپ کو ایک بڑھتا ہوا رجحان نظر آئے گا قیمتوں کا، اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ طور پہ جب ریٹ لیس پارک ویلز پہ اپڈیٹ ہوں گی تو اس میں کچھ عرصے میں 1-2 ہفتے میں وہ بڑھ جائے گا، اور وہ بڑھ اس وجہ سے جائے گا کہ حکومت نے یہ بات مبہم رکھی ہے۔ جب حکومت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دے گی کہ ہم نے ٹیکس کی جو حد بندی ہے ہٹا کے ہم نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے، تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے، تو اب جو ہے وہ گاڑیاں مہنگی ہوں گی، تو یہ ایک بری خبر ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کو اپنا تجزیہ دینا تھا اس حوالے سے کہ گاڑیوں کی مارکیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ مزید اپڈیٹس دیں گے آپ کو اگلے ویلاگ میں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، قمر زیدی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔